نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وقاتلو اور جنگ کرو، فائٹ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، فاعل کے وزن پر ہے، علیم جاننے والا، یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے۔ فاعل کے وزن پر کوئی چیز آئے تو مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وقاتلو فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ ان آیات کا پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ جب مسلمان مدینہ آئے، انہیں مکہ کی نسبت مدینے میں کچھ بہتر ماحول ملا، لیکن پھر بھی مخالفین پیچھے آ گئے، مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، یہاں جان سے مارنے اور ختم کرنے کے لیے پیچھے آ گئے۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم بھی جنگ کرو۔ مکے میں اجازت نہیں تھی کیونکہ حالات موافق نہیں تھے۔ یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اٹھو، مقابلہ کرو۔ اب مسلمانوں کی چونکہ طاقت کم تھی اور ان کے اندر ایک خوف تھا، پریشانی تھی۔ اب کہا گیا پچھلے واقعے پر غور کرو، کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن موت ان کو وہاں بھی آ گئی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو دشمنوں سے مقابلے پر تمہاری موت آ جائے گی تو اس سے مت ڈرو، اٹھو اور بہادر بنو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جنگ کرنے کا حکم عام نہیں ہے بلکہ مخصوص حالات میں مختلف شرائط کے ساتھ فرض کی گئی ہے، بعض قدرت اور استطاعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ مکہ میں جب مسلمان تھے ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے ان پر جنگ بھی فرض نہیں تھی۔ جب مدینے میں آئے، اگرچہ اتنی قدرت تو نہیں تھی جتنی ان کے دشمن کے پاس تھی، لیکن بہرحال اب پہلے سے بہتر پوزیشن میں تھے۔ اب ان کو نئے مددگار بھی مل جاتے تھے، مدینے سے انصار، لہٰذا اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کب تک تم اپنے آپ کو بچاتے رہو گے؟ یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا اب اٹھو اور جنگ کرو۔ ایک اور بات یہ کہ انسان مال کی خاطر اور اپنی جان بچانے کے لیے اور وطن کے لیے بھی لڑتا ہے، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے عظیم ترین مقصد اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے یا ایک بہادری دکھانے کے لیے یا ایک دکھاوے کے لیے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ دراصل اللہ کے راستے میں ہے۔ باقی مفادات کی خاطر لڑنا اللہ کی خاطر لڑنا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ تمہاری باتیں، اور کیا جانتا ہے؟ تمہارے دل کے حالات، دل کے وسوسے۔ کیا کیا سنتا ہے؟ جو باتیں ہم بمقصد بولتے ہیں یا بے مقصد بولتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آہیں بھی، یا رونا یا ہچکیاں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت سنتا ہے، اور وہ سننے والا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے۔